کہ میرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صاحبو یہی تو ایک مومن کا عقیدہ ہے، یہی تو مومن کے عقیدے کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین پر اس مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہر مومن کا، کہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے، شان دینے والا بھی اللہ ہے، بادشاہت دینے والا بھی اللہ ہے، اور اگر کسی بدبختی اس کا مقدر بن گئی ہے تو ذلت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جسے چاہے عزتوں سے نواز دے اور جسے چاہے آسمان کی بلندیوں سے گرا کر جو ہے وہ زمین کی خاک بنا ڈالے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابلیس کیا تھا؟ اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا جو ہے اس کو عزت دی گئی تھی، مگر اس سے عزت وہ جو ہے وہ برداشت نہ ہو سکا، یہ کر نہ سکا، اس عزت کے حامل نہ ہو سکا اور ذلت اپنا اس نے مقدر بنا لیا۔ تو اللہ فرماتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صاحبان جی وقار، یہاں میں بات کرنا چاہوں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ، کیا ہی ذکر مبارک ہے، کیا ہی نام مبارک ہے، کیا ہی آپ کی شان مبارک ہے، کیا ہی آپ کی ہستی ہے، کیا ہی آپ کی اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت دی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ولادت بھی مدینہ الرسول میں ہوئی، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی مدینہ الرسول میں ہوا۔ باپ مصر کا گورنر ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب آپ بڑے ہوئے تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے اور بڑی شاندار زندگی گزاری، بڑی اعلیٰ شان زندگی گزاری، شاہانہ لباس پہنتے، بلکہ مارکیٹ میں دنیا جہان کے بازاروں میں جو سب سے مہنگی چیزیں ہوتی وہ پہننے کے اور استعمال کرنے کے عادی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا کہ جب سلیمان بن عبد الملک نے جب اس کا وصال کا ٹائم ہوا تو اس نے جو کچھ وصیتیں لکھی اور اس نے کہا کہ جناب میرے مرنے کے بعد ان وصیتوں کو پڑھا جائے۔ جب اس کی وصیتوں کو پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے تخت پر عمر بن عبدالعزیز کو بٹھایا جائے اور مسلمانوں کا اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اب یہ معاملہ ہوا، لوگوں نے آپ کو تخت پر بٹھایا، مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا، تو بیٹھتے سب سے پہلے جو اعلان کیا، فرمایا لوگوں آپ کی مرضی کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہوں، آپ کی مرضی کے بغیر، آپ سے پوچھے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہوں، میں آپ کو اپنی خلافت سے آزاد کرتا ہوں، آپ جسے چاہیں اس کو خلیفہ بنا لیں، آپ جس کو چاہیں اس کو اپنا امیر بنا لیں۔ تو یہ سب لوگوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہی خلافت کے لائق ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ ہی کی رعایا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات سنی تو گھر آئے، آ کر بیوی سے فرمایا، آ کر فرمانے لگے، فرمایا کہ بے شک تو 4 بادشاہوں کی بہن ہے، بادشاہ ابن بادشاہ کی تو بیٹی ہے، اے شہزادی تو نے میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، مگر آج میں تم سے خصوصی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چونک اٹھی، اللہ خیر کرے آج کیا بات ہونے لگی؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، تمہارے پاس جتنا زیور ہے اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو چونکہ میں نے اپنی حالت کو بدل لیا ہے، میں نے اپنی کیفیت کو بدل لیا ہے، اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو پھر فقیرانہ زندگی گزارنا ہوگی، شاہانہ زندگی سے اب ہمیں دور جانا پڑے گا۔ اپنا جو زیورات بھی لے آؤ، اپنے قیمتی لباس بھی لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی نے کہا اے اللہ کے ولی، جب آپ بادشاہانہ زندگی گزار رہے تھے تب بھی میں آپ کے ساتھ تھی، اگر آپ فقر کی زندگی پسند کرو گے تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ سارا اس نیک عورت نے، سارا اس فرما بردار عورت نے، نیک پاک باغ عورت نے جو ہے وہ اپنی ساری اشیاء لا کر اپنے شوہر کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے بھی شاہانہ لباس اور زیورات لیے، اپنے بھی شاہانہ لباس اور دیگر جو ضروری اشیاء تھی وہ لی، اور آ کر جو ہے وہ بیت المال بھی جمع کروا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اموی خاندان کا شہزادہ 2.5 سال کا صرف عرصہ جو ہے دور حکومت کا
2.5 سال کا عرصہ دور خلافت کا ہے، اور خدا کی قسم ایسی جو ہے وہ داستانیں قائم کر گئے، تھوڑے سے وقت میں کئی زندگیاں جی گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں اتنا عدل قائم ہوا، اتنا عدل قائم ہوا، اتنا عدل قائم ہوا کہ ہر طرف عدل کا ترازو جو ہے وہ بلند ہوا۔ لوگ عدالتوں میں عدل ہے، کھلی کچہریوں میں عدل ہے، سرعام عدل ہے، دکانداری پر عدل ہے، بازاروں میں عدل ہے، ہر جگہ پر عدل ہی عدل، زمین سے لے کر آسمان تک عدل کا ہی دور دورہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر طرف عدل ہی عدل نظر آتا ہے۔ اور آپ نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا ہر صاحب مال جو ہے وہ جس پر زکوٰۃ لاگو ہے زکوٰۃ دے۔ لوگوں نے اتنی زکوٰۃ دی، لوگ کام کر خوشحال ہو گئے، لوگ خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے، اور لوگ زکوٰۃ لے کر باہر نکلے تاکہ غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ اب زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ جب عدل و انصاف کے ترازو قائم ہوتے ہیں، پھر کسی کا حق نہیں کھایا جاتا، پھر کسی کو مال نہیں ہڑپ کیا جاتا، پھر حقدار کو حق ملتا ہے تو لوگوں میں خوشحالی آتی ہے، چہروں پر رونقیں آتی ہیں۔ اب لوگ زکوٰۃ لے کر باہر نکلے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ایک بندہ ملا تو اتنی زکوٰۃ لوگوں نے دی، ہر بندہ ہی زکوٰۃ دینے والا تھا، زکوٰۃ اتنی دی کہ وہ اگلے سال خود زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی معاشرہ قائم فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی سیدنا فاروق اعظم کا دور دورہ ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد جو ہے وہ یادیں لوگوں کو آنے لگی، اور داستان فاروق اعظم کے دوران جانے لگی۔ اتنا جو ہے عدل کے ترازو کو قائم کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عراق سے ایک عورت آتی ہے، عراق سے بڑا خوبصورت واقعہ سماعت کریں۔ عراق سے عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ جو ٹاٹ کا سلا ہوا کپڑا جس کے دروازے پر لٹک رہا ہے وہ گھر عمر جو ہے وہ امیر المومنین کا ہے۔ دیکھتی حیران ہوتی، یہ تو کسی غریب آدمی کا گھر لگتا ہے۔ خیر، ملنا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سے ملنا تھا۔ دیواروں کے ساتھ اس کا کیا کام؟ جب وہ پوچھتے پچھاتی وہاں پہنچی، اندر دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک سادی غریبانہ فقیرانہ لباس والی عورت جو ہے اس نے آ کر دروازہ کھولا، کہنے لگی کہ میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ تو اس نے جو ہے درخت کے نیچے چارپائی ڈال کے دی یا چٹائی ڈال کے دی، تو فرمانے لگی کہ آپ یہاں بیٹھ جاؤ، امیر المومنین آئیں گے تو آپ کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے گی۔ اور کھانے کے لیے کچھ کھجوریں دی، پینے کے لیے پانی دیا۔ وہ عورت بیٹھ گئی، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آتا ہے جس کا لباس بھی فقیرانہ ہے اور جس کی حالت بھی جو ہے دیکھنے میں فقیر نظر آتا ہے۔ جیسے وہ داخل ہوئے، دروازہ کھولا، اندر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کنویں سے پانی بھرا اور برتنوں میں پانی ڈالا، اور جہاں ضرورت تھی کچھ گھر میں چھڑکاؤ کیا، کوئی ڈسٹ وغیرہ تھی، معاملات گھر کے جو ہے وہ معاملات پورے کیے۔ تو بعد میں آپ نے بیوی نے کہا کہ یہ عورت جو ہے یہ عراق سے آئی ہے، آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے، اور اس عورت سے فرمانے لگی کہ جاؤ امیر المومنین سے مل لو۔ اس نے کہا کہاں ہے امیر المومنین، کدھر ہے امیر المومنین، کس سے ملوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہی تو امیر المومنین ہیں جو آپ کے سامنے ابھی آئے۔ وہ کہنے لگی یہ فقیر آدمی امیر المومنین، یہ فقیر آدمی امیر المومنین ہے، یہ ہے فقیر آدمی امیر المومنین، اس سے میں اپنے گھر آباد کرنے کے لیے آئی ہوں، اس سے میں اپنے گھر کو سلجھانے اور بہتر بنانے کے لیے آئی ہوں۔ تو آپ کی بیوی کی آنکھوں میں چند آنسو آئے، رو کر کہتی ہاں یہ ہے وہ امیر المومنین جس نے اپنا گھر جو ہے وہ برباد، لوگوں کے گھر سوارتے اپنا گھر برباد کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ناشکری کے کلمے نہیں تھے، یہ ناشکری کے بول نہیں تھے، بلکہ اس عورت کو سمجھانے کے لیے آپ کی بیوی کے یہ الفاظ تھے۔ فرمایا ہاں اس گھر سے لوگوں کے گھروں کو سنوارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ امیر المومنین نے فرمایا آپ حکم کریں، کیسے آئی ہیں، کہاں سے آئی؟ کہنے لگی عراق سے آئی ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، 5 بیٹیاں ہیں، کمانے والا کوئی نہیں۔
کمانے والا کوئی نہیں، 5 بیٹیاں ہیں اور غریب ہوں، کیا کروں، بچوں کو پرورش نہیں کر سکتی، میرا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے بیٹی کا نام پوچھا، اس کی بیٹی کا نام لکھا، ولدیت ساتھ لکھی، اور ساتھ اس کا جو ہے وہ بیت المال سے اس کا وظیفہ لکھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دوسری کا نام پوچھا اور اس کی عمر پوچھی، نام پوچھا اور اس کا وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے، میری دوسری بیٹی کا وظیفہ مقرر ہو گیا، ایک یتیم بچی کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ دن باپ کے ایک بچی، یعنی جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے رہا، اس بچی کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ پھر تیسری کا نام پوچھا، پھر اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میری تیسری بیٹی کا بھی جو ہے وظیفہ مقرر ہو گیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چوتھی بیٹی کا نام عمر پوچھی تو اس کا وظیفہ بھی مقرر فرما دیا۔ کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے، میری چوتھی بیٹی کا۔ پانچویں کا پوچھا، وہ ابھی لکھنے لگے تھے تو وہ کہنے لگی اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو رزق کی فراوانی دے۔ وہ دعائیں دینے لگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آپ کا ذکر کرنے لگی تو آپ نے قلم ادھر ہی رکھ دی۔ وہ عورت جو ہے وہ پریشان ہو گئی، پریشان ہو کر بولنے لگی، کہنے لگی کیا ہوا امیر المومنین، میں نے کوئی غلط جملہ کہہ دیا، میری زبان سے کوئی نازیبا کلمات نکل گئے، میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہن ایسی بات نہیں، جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی یہ قلم چل رہی تھی اور اللہ کی رضا کے ساتھ چل رہی تھی، جب تو اللہ کا شکر تو نے بند کر دیا اور تو نے میری تعریفیں مجھے دعا دینے کا معاملہ شروع کر دیا تو یہ معاملہ میری ذات تک رہا، میں تو کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب جو وظیفہ مقرر ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب یہ تیری 4 بیٹیوں کا وظیفہ مقرر ہو گیا ہے، اب انہی میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر 5ویں کا بھی مقرر کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بیٹی کو، اس بہن کو کچھ وظائف دیے، کچھ انعام، کچھ جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء دی تو اور وہ رخصت ہو گئی۔ جب وہ واپس عراق پہنچی، بیت المال کے خازن کے پاس گئی، گورنر کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی یہ رکا ہے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے لے کر آئی ہوں۔ تو جب وہ رکا سامنے آیا نا، مور لگی ہوئی رکے کو دیکھا تو وہ گورنر مصر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عورت پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی یہ جن سے رکا لکھوا کر لائی ہے نا ان کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ بات سنی تو بی بی بھی رونے لگی۔ اب ان کے رونے کی وجہ اور تھی، بی بی کے رونے کی وجہ اور تھی۔ وہ رو رہے تھے اس لیے کہ اللہ کا ایک خاص مرد کلندر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیوی اس لیے بی بی رو رہی ہے کہ اب میرے بچے تو پھر ویسے کے ویسے رہ گئے، محروم کے محروم رہ گئے، میرے بچوں کو وظیفہ تو نہیں ملے گا، اب خلیفہ نہیں رہا تو وظیفے کیسے ملے گے؟ بی بی جب یہ اونچی رونے لگی تو یہ ساتھ یہ کہنے لگی کہ اب میرے بچے تو پھر بھوکے رہنے لگے۔ تو گورنر نے فرمایا پریشان نہ ہو، امیر المومنین نے جو آپ کا انتخاب کر دیا ہے، بچوں کا وظیفہ لکھ دیا ہے، وہ انشاءاللہ ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے حاکم عادل، اللہ اکبر۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے آئی، بیٹیوں کو بلایا سامنے جب آئیں تو دیکھا کہ ایک بیٹی نے بھی منہ پر کپڑا اور ہاتھ رکھا ہوا ہے، دوسری بیٹی بھی بات کرنا جو ہے باپ کو پوچھتے ہیں تو بیٹی جو ہے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولتی ہے، تیسری بیٹیاں جب سامنے آتی ہیں تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ سامنے ہاتھ منہ پر رکھ لیتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لگا کہ میری بیٹیوں، میری شہزادیوں، ایسا پہلے تو کبھی نہیں کیا، جب میں بولتا ہوں تو اپنے بابا کی جان بیٹی آ کر بابا جان کے سامنے آ کر حاضر ہوتی ہیں، بیٹھتی ہیں، میرے ساتھ پیار کرتی ہیں۔ آج اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کیا ہوا میری شہزادیوں کو؟ کیوں میری بیٹیاں پریشان ہیں؟ اپنے چہروں پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ بیٹیاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہتی ہیں بابا آج 3-4 دنوں سے ہم پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہے، اس لیے اب جب آپ نے بلایا ہے تو منہ پر ہاتھ رکھا ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے آپ کے جو ہے وہ چہرے تک ہمارے منہ سے پیاز کی بدبو نہ چلی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، پیاز کھا کر
اور مولی کھا کر جو ہے وہ مسجد میں نہ جاؤ کیونکہ منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو بابا جان اس لیے منہ پر ہاتھ رکھا ہے کہ آپ اس منہ کے پیاز کی بدبو سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میں اپنی اولاد کی جیسی تربیت کرنا چاہتا تھا میرے مالک ایسی ہو رہی ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عید کے دن آیا، بیٹیاں بابا کے پاس آئیں، اولاد پاس آئی، بیٹیاں بیٹے آئے۔ بالخصوص بیٹیوں کے حوالے سے تاریخ میں لکھا ہے، بیٹیاں آئیں آ کر کہنے لگی ابا جان کل عید ہے تو ہمارا لباس، ہمارا پرانا لباس ہے، ہم امیر المومنین کی بیٹی ہیں، ہم امیر المومنین کے بیٹیاں ہیں اور ہمارا لباس جو ہے وہ پرانا، نئے لباس کا انتظام نہیں کیا بابا جان۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بیٹیوں عید پر نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں ہوتے، مگر بیٹیاں ہیں نا بار بار اصرار کر رہی ہیں، بیٹیاں تیاں لئی پردیس وے بابل، پتراں لئی جاگیراں، چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیراں۔ بیٹیاں باپ کی جان ہوتی ہیں، بیٹیاں تو باپ کا کلیجہ ہوتی ہیں، بیٹی روتی ہے تو باپ کی جو ہے روح روتی ہے، باپ کانپ جاتا ہے، وہ مضبوط باپ، پہاڑوں کی طرح مضبوط باپ جو ہے وہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب بیٹیاں روتی ہیں۔ بیٹی روتی ہے تو باپ سے دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹیاں جب روئی تو کلیجہ منہ کو آ گیا، بیٹیوں کو رونا دیکھا نہیں جا رہا۔ بیٹیاں جب روتی ہیں تو باپ کمزور ہو جاتا ہے، باپ بہت کمزور ہو جاتا ہے، چٹان جیسا مضبوط باپ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں رو کر کہتی ہیں بابا ہمارے لیے نیا لباس نہیں ہے۔ اسی وقت اٹھے، فرمایا اچھا میں انتظام کرتا ہوں۔ اسی وقت اٹھے، بیت المال کے خازن کے پاس گئے، جا کر فرمایا کہ ایسا کرو مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو۔ امیر المومنین کیا کرو گے؟ فرمایا میری بیٹیوں کا لباس نہیں ہے، عید ہے، عید آ گئی ہے، بیٹیوں کو لباس دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا آگے سے حضور آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے، آپ نے ہی عدل کا ترازو بلند کیا ہے، آپ نے ہی ہماری تربیت فرمائی ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے آگے قلم بھی دیا، کاغذ بھی دیا اور عرض کرنے لگا حضور 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس تو میں دے دیتا ہوں، آپ یہاں پر 1 مہینے تک اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ یہاں پر لکھ لیں کہ آپ زندہ رہیں گے، اس کا ثبوت لکھ دیں، اس کا یقین لکھ دیں، میں آپ کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم جب یہ بات سنی تو بیت المال کے خازن سے ناراض نہیں ہوئے، یہ نہیں فرمانے لگے میں تمہیں معزول کر دیتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میں وقت کا حاکم ہوں، امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، میں تمہیں تمہاری جو ہے وہ تمہیں معذور کر دیتا ہوں، تم کون ہو مجھ سے یہ بات کرنے والے؟ بلکہ نہیں، یہ کہا جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے خیر دے، اللہ تجھے جزا دے، تو نے بہت اچھی بات کی ہے، تو نے میری اصلاح کر دی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے واپس آئے، بیٹیوں کو کلاوے میں لیا، رو کر فرماتے ہیں بیٹی سنو، جو اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہیں نہ کرے گا اس کو وہ مقام اللہ عزتوں والے مقام نہیں عطا فرمائے گا، تب تک وہ کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے۔ بیٹا سنو میری شہزادیوں، انہی کپڑوں کو اچھی طرح دھو لو اور صبح یہی پہن لینا۔ اللہ اکبر، یہ امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، 3 بڑے اعظموں پر حکومت کرنے والے امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، 3 بڑے اعظموں پر حکومت کرنے والے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جب وصال کا وقت آیا، وصال کیسے ہوا؟ 39 سال کی عمر مبارک میں داغ فراقت جو ہے وہ دے گئے، داغ مفارقت دے گئے اور دنیا کو الوداع کہہ گئے، ان کو زہر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے اعلیٰ ہستیوں سے بھی مخالفت اور عداوت رکھتے ہیں، اگر میرے ساتھ کوئی عداوت رکھتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو میں ہی ملا ہوں، کوئی آپ کے ساتھ رکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کو ہم ہی ملے۔ خدا کی قسم، اتنے عظیم ہستیوں جن پر اللہ کی رحمت نازل کرتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ لوگوں نے عداوتیں رکھی ہیں، میرے رسول اللہ سے کئی لوگوں نے عداوتیں رکھی۔ یہ عداوت جب لوگ رکھتے ہیں نا تو اس
میں آپ کے اللہ درجات بلند کرتا ہے۔ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، تم اپنا کام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے زہر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کا ٹائم قریب آیا تو گھر والوں کو فرمایا میرے لیے شاہانہ جو ہے وہ کفن نہ رکھنا، بلکہ فرمایا صرف 2 دینار کا، صرف 2 دینار کا، صرف 2 دینار کا جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ کفن اس کا انتخاب کرنا۔ وہ کہنے لگے حضور آپ امیر المومنین ہیں اور اتنا کم تر کفن؟ فرمایا اگر میں اللہ کے دربار میں کامیاب ہوا تو پھر مجھے اللہ جنتی کفن عطا فرما دے گا۔ اگر میں اللہ کے دربار میں سرخرو ہو گیا اور اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کفن نہیں، پھر اللہ مجھے شاندار کفن عطا فرمائے گا۔ اور اگر میں اللہ کے دربار میں پھنس گیا، کامیاب نہ ہوا، تو پھر میرے لیے کفن ضروری نہیں، پھر اس قوم کے لیے، اس قوم کے غریبوں کے لیے، لوگوں کے لیے پھر اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے اچھا لباس سے کفن نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک کہ قبر کی جگہ کا جو ہے اس کا بھی معاوضہ پیش فرما دیا، قبر کی جگہ کا۔ جب آپ کا وصال کا ٹائم بالکل قریب آیا تو لوگ دور و قریب سے علاقوں کے گورنر اور دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں، عمراء، شرفاء، وہ آنے لگے، ملاقات کے لیے آنے لگے۔ تو آپ کی بیوی سے آپ کے جو سالہ تھے عبد الملک کے جو بیٹے حشام بن عبد الملک جو تھے، وہ آپ کی بیوی سے یہ آ کر اپنی بہن سے کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ ان کی کوئی قمیض بدل دو، گندی قمیض ہو گئی ہے، فقیرانہ لباس ہے، لوگ آتے ہیں کیا کہیں گے۔ 1 بار کہا، 2 بار کہا، 4 بار کہا۔ جب بار بار کہا نا تو آپ کی بیوی رو پڑی اور روتے ہوئے یہ کہا بھائی جان آپ بار بار لباس کا تو کہہ رہے ہیں، بار بار قمیض کا کہہ رہے ہیں، اور کوئی قمیض ہوگی تو پہناؤں گی، ایک ہی قمیض ہے، ایک ہی قمیض ہے جو پہنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ذکر کرنا، آپ کا ذکر سننا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مجھ ناچیز سے آپ کا ذکر کیسے ہو؟ آپ اتنے اعلیٰ، آپ اتنے افضل، آپ اتنے اکمل، آپ اتنے شاندار انسان، شاندار اللہ کے خاص الخاص بندے، اور میں بہت ادنا، میری زبان بھی اس قابل نہیں کہ سینہ عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کر سکوں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کائنات یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کی شان میں جو میں نے عرض کی ان کو قبول فرمائے اور میری یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔